Allahu 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 Allah Allah. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کچھ باتیں کچھ مواقعوں پر ایسی ہوتی ہیں جو بار بار کرتے رہنی چاہیے. اس کا استحضار، اس کا اظہار، اس کو دل میں ہر وقت اپنے ٹٹولتے رہنا چاہیے. جو شریعت کے سانچے کے اندر بالکل اعمال کرتا ہے، عمل کرتا ہے، میرے دوستو وہ کہلاتا ہے متقی، وہ تقوی والا کہلاتا ہے، وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی ولایت، اپنی دوستی کس کو دیتے ہیں؟ متقی لوگوں کو دیتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے وفادار ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. بس اللہ سے محبت کرنی ہمیں آ جائے، سمجھیں کہ یہی حاصل ہے، یہی خلاصہ ہے اور یہی کامیابی ہے، نیری کامیابی ہے یہ. ابھی ہم نے اشعار پڑھے کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. لفظوں میں کوئی بیان نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مناقب ہیں، جو مراتب ہیں، جو اوصاف ہیں. جتنی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہیں دنیا بھر میں، اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، اللہ قلم کی قسم کھا رہے ہیں کہ جب تک یہ سطریں لکھی جاتی رہیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
سیرت بیان ہوتی رہے گی، اور کوئی ایک لکھاری، کوئی ایک رائٹر، کوئی ایک اسکالر، کوئی ایک محقق، کوئی ایک محدث، کوئی ایک مفسر، بڑے سے بڑا لکھنے والا اپنی کتاب کے آخر میں یہ نہیں لکھ سکتا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ بھی معجزہ ہے میرے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی بات ہونا نامکمل ہے، بات ہی نامکمل ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جو واسطہ ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان۔ ہمیں نہیں معلوم تھا، میں نے جمعے میں بھی بیان میں اپنے عرض کیا تھا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بدر کے موقع پہ گفتگو فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، اور وہ گفتگو کیا تھی کہ ہمیں نہیں معلوم تھا ہمارا پالنے والا کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا۔ اللہ کا تعارف آپ نے کروایا، آپ نے بتایا کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کس سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ نے بتایا۔ اب آپ اگر ہمیں کنویں کے اندر چھلانگ لگانے کا کہیں گے، پانی میں کود جانے کا کہیں گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک لمحہ اس میں سوچیں گے نہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی تھی۔ رمضان کے یہ دن ہیں، کیا ہو گیا اس کو بھول جائیے۔ میں کل ہفتہ تھا، کل کا دن واپس نہیں لا سکتا۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو گزرا ہوا وقت اب واپس لے آئے۔ کل منڈے ہے، پیر ہے، میں پیر ابھی نہیں لا سکتا، وہ اپنے وقت پہ آئے گا۔ سوچ ماضی کو نہ استقبال کو، سوچ ماضی کو نہ استقبال کو، تو بس ٹھیک رکھ اپنے حال کو۔ کیا ہوا کیا ہوگا اس غم میں نہ پڑ، تو ابس سر لینا اس جھنجال کو۔ یہ جھنجال ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، اب کیا ہوگا؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ میں اپنے اس وقت کو ٹھیک کروں، یہ جو حال چل رہا ہے بس اس کو ٹھیک رکھ، تو بس اپنے حال کو۔ کیا ہوا کیا ہوگا اس غم میں نہ پڑ، تو جو ہو چکا اس کے اوپر کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس پہ ہمیں کرنا ہے استغفار۔ یہ ہے استغفار کا اشرا، یہ ہے اللہ سے مانگنے کا اشرا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں خشک سالی ہے، بارش نہیں ہوتی، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت امام حسن بصری نے دعا بھی فرمائی اور اس کو نصیحت کی کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو، اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی کہو کہ وہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں پر۔ کچھ دن کے بعد نشست تھی، ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، میں مقروض ہو گیا، پریشان ہوں۔ آپ نے دعا بھی فرمائی اور پھر یہ کہا کہ جاؤ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ اور کثرت کا بعض مفسرین نے لکھا ہے 100 مرتبہ۔ ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، ایک نشست میں، یعنی جتنی دیر آپ بیٹھے آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کہا۔ تو دوسرے کو بھی یہ کہا جس کو مال کی ضرورت تھی۔ ایک اور شخص نے یہ کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا بھی فرمائی اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ استغفار کرو۔ ایک مرید پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا، عرض کیا کہ حضرت آپ نے ایک نوجوان کو جس کو
خشک سالی کی شکایت تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نے اسے کہا کہ استغفار کرو. دوسرے کو آپ نے کہا کہ جس کو اولاد نہیں تھی استغفار کرو. جس کو مال کی ضرورت تھی آپ نے کہا استغفار کرو. امام حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. غفارا بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات. تم اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. پھر اللہ کیا دیں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں نازل فرمائیں گے. یہاں پر سما کی جگہ غمامہ ہونا چاہیے کہ بادل آتے ہیں تو بارش آتی ہے، لیکن آسمان کا ذکر فرمایا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بارش تو پھر چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتیں، رحمتیں اور اپنی محبتیں نازل فرمائیں گے. بس اللہ تعالیٰ جب برکت دے دیں گے تو سارے کام ویسے ہی بن جائیں گے. تیسرے شخص کو جو کہا کہ اولاد کے لیے کہا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ مال دیں گے، مدد کریں گے مالوں سے، اور اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائیں گے، اولاد دیں گے. یمددکم مال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اور صرف یہ نہیں دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرما دیں گے. کس چیز پہ؟ استغفار پہ. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اللہ سے، اللہ کا جو ڈر اختیار کرتے ہیں، ڈر کا مطلب واضح بہت دفعہ یہ عرض کیا جا چکا اور آپ حضرات سب جانتے بھی ہیں. بس اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کریں. یہ ہے مختصر. جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اب آپ نے یہ دیکھا یا میں نے دیکھا کہ یہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس نشست سے ہٹ جائیں یا خاموش ہو جائیں. بہت آسان ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ اپنے ماضی کے اوپر، اپنے ماضی پہ رونے کے بجائے اللہ سے مغفرت مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا. تم رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لیا کرو. اللہ تعالیٰ رونے والوں کی شکل بھی بنوا دے میرے دوستو، یہ بھی کامیابی ہے. اس لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے عرض کیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے رونا نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، شکل بنا لیا کرو. اس کا مطلب دلیل ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اور کچھ کام کرنے کی ابھی سے یہ اپنے دل میں تہیہ کریں کہ یہ کام مجھے کرنے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان میں تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس رمضان کے بعد، اس رمضان میں تو احتیاط سے زندگی گزاریں، اس کے بعد بھی ایسی زندگی گزاریں جیسے رمضان میں ہی ہے. بس تو رمضان کا حاصل ہو جائے گا. جو کرنے کے ہیں وہ کیا کام ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے. یہ یہودیوں کے بڑے عالموں میں شمار ہوتے تھے. تو کچھ نوجوان ان کے پاس گئے، حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس، اور ان سے کہا کہ یہ محمد مکہ سے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ان کی وابستگیاں تھی سماجی اور معاشی، مکہ سے، قریش سے تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ وہاں جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ان سے ان کا معاملہ چل رہا تھا. یہاں پر یہودی آبادی زیادہ تھی مدینے میں. تو انہوں نے کہا یہ چونکہ مکہ سے آئے ہیں، مکہ کے لوگ ان کے جاننے والے ہیں، وہاں سارے ان کے رشتہ دار ہوں گے، ہم ان کو اپنا بنا لیں گے، اپنے اس میں لے آئیں گے تاکہ پھر ہم ان کے ساتھ مل کے، یہ تو وہاں کی باریکیاں جانتے ہیں، وہیں سے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے مکہ پہ چڑھائی کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. یہ ان لوگوں کی پلاننگ تھی. عبداللہ بن سلام نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ ان کو دعوت دو کہ آ جائیں وہ، کیونکہ یہ معلوم تھا انہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دینے میں ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ بس اللہ کی بات ہو، کسی طریقے سے اس سے پیغام پہنچ جائے. جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مظالم ہوئے تو پھل پیش کیے گئے. تو نینوہ شہر کا ایک نوجوان تھا، اس کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھائی تھے رشتے کے، انہیں حیا آئی کہ میرا بھائی زخمی ہے تو جاؤ اس کو پھل دے کے آ جاؤ. خود پھر بھی نہیں گئے، اپنے نوکر کے ہاتھ بھجوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھوک پیاس، طائف کی گرمی
اور خون نکل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً پہلے وہ پھل نوش فرماتے، پانی پیتے، اس کے بعد کہتے کہ ہاں کیا حال ہے. آپ نے پھل کو ایک طرف رکھا، ان چیزوں کو کھانے پینے کی ایک طرف رکھا. آپ نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. کہنے لگے اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ تو وہ سن کے حیران ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام؟ وہ تو ہمارے نبی تھے. کہا ہاں وہ میرے بھائی تھے، جو پیغام لے کے وہ آئے تھے وہی پیغام لے کے میں آیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ہو کے رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعوت دیتے تھے، اتنی فکر کرتے تھے. تو جب وہاں پر گئے ہیں آپ نے خطبہ کیا، الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. تو جب یہ خطبہ پیش کیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے کہا یا ایھا الناس. اب وہاں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، انسانوں کو مخاطب کیا. یا ایھا الناس افشوا السلام، ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جاؤ. واطعموا الطعام، اور کھانے کھلایا کرو. وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت اللہ کو یاد کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوں رات کو، یعنی رات کے پہر میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھا کہ یہ بتاؤ کبھی تنہائی میں نماز پڑھتے ہو؟ کہا جی ہاں پڑھتا ہوں. کہنے لگے پھر منافق نہیں ہو. تو جب سب سو رہے ہیں اس وقت اللہ اللہ کیا کرو، صرف اللہ اور تم ہو. وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو بس یہ کام کر لو تم، چار کام. افشوا السلام، سلامتی بن جاؤ ایک دوسرے کے لیے. صلہ رحمی کرنے لگو، کھانے کھلانے لگو. راتوں کو اللہ کو یاد کرنے لگو. یہ چار کام کر لو گے تدخلوا الجنت بالسلام، بس اللہ کے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کتنے آسان کام ہے یہ کرنے. کوئی کرنا شروع کرے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم ہر ایک کے لیے سلامتی بن جائیں، کسی کو ہم سے کوئی خطرہ نہ ہو، ڈر نہ ہو. السلام علیک ہونا یہ چاہیے تھا، تم پر سلامتی. واحد کا صیغہ ہے السلام علیکم. السلام علیکم جمع مخاطب کا صیغہ ہے. تو میں تو ایک کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم جمع تھوڑی ہے، وہ دو تھوڑی آئے ہیں، میں ایک کو سلام کر رہا ہوں. اس کا مطلب میرے دوستو یہ ہے کہ اگرچہ وہ ہے ایک، لیکن اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کا منہ بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کا پاؤں بھی ہے، اس کا سینہ بھی ہے. ایسا نہ ہو ایک چیز پہ تو سلامتی ہو، باقی چیزوں کو میں نقصان پہنچا دوں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے السلام علیکم. تو سلامتی بن جاؤ. بس ہم یہ کام کر لیں، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، یہ کہہ کے آپ نیچے بیٹھ گئے. عبداللہ بن سلام کے پاس لوگ آئے، جیسے کہتے ہیں کہ اب ہمارے شیخ بات کریں گے. ایک جگہ پر کانپور میں کوئی بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں کچھ دوسری قومیں، کفار وغیرہ، ہندو وغیرہ یہ بھی جمع تھے. تو شیخ الہند کا جب نمبر آیا، حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جب نمبر آیا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ اب پتہ چلے گا ان لوگوں کو جو شیخ بات کریں گے ہمارے. شیخ کے پاس آئے کہ اللہ کے بات کریں، کہ کوئی بات نہیں کروں گا. پوچھا کیوں؟ کہ اللہ جو تم لوگوں کو خیال ہوا ہے وہی مجھے بھی خیال ہوا تھا. اب اگر بات کروں گا تو اپنا علم پیش کروں گا، اللہ کے لیے نہیں کروں گا. کوئی بات ہی نہیں کی، جلسے میں گئے بات نہیں کی. یہ تھا اخلاص. حضرت امیر شریعت جو بالا کوٹ میں جن کی قبر ہے، جنہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا، یہ جامع مسجد میں بیان کر کے اور اس کے بعد استراحت فرما کے تھوڑی دیر واپس اتر رہے تھے سیڑھیوں سے. تو ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت ان کا بیان ہو گیا، غالباً سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ میں سے کوئی ایک، کہ حضرت ان کا بیان ہو گیا. کہا ہاں ہو گیا، یہ نہیں جانتا تھا. کہنے لگے نماز بھی ہو گئی؟ کہ ہاں ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں، تاخیر ہو گئی، حضرت کی باتیں سننی تھی.
کہنے لگے اچھا آؤ. گئے, ممبر پہ سامنے بٹھایا, خود ممبر پہ بیٹھے, پورا جمعے کا بیان منوعن بغیر کسی لفظ ادھر ادھر کے ہیر پھیر کے پورا پیش کر دیا. کہنے لگے کہ آپ نے تو انہی کی طرح بیان کیا ہے, میں نے سنا تھا ان کا. تو کہنے لگے کہ میں ہی وہ ہوں. تو کہا حضرت آپ نے میرے سامنے پورا بیان کر دیا. کہنے لگے پہلے بھی ایک ہی کے لیے کیا تھا, اب بھی ایک ہی کے لیے کیا ہے. پہلے بھی ایک ہی پیش نظر تھا کہ وہ راضی ہو جائے, تم آئے ہو اسی کو راضی کرنا تھا, مجمع تھوڑی دیکھنا ہے کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. یہ تھا اخلاص. اس اخلاص سے پھر ملا کیا میرے دوستوں, کہ پوری دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے. میں ان کی قبر پہ بارہا جب اس علاقے میں جاتا ہوں تو ان کی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے جاتا ہوں میرے دوستوں. وہ سکون مجھے ملتا ہے کہ میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ قبروں کی جگہ ہے, جس میں قبر کی جگہ پہ وحشت سی ہوتی ہے عجیب و غریب. کوئی وحشت نہیں, بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, چند قبریں ہیں شہداء کی. تو بہرحال میرے دوستو اصل میں ہونا ہے اللہ کا. بس یہ کلام ہے, باقی تو ساری باتیں ہیں. مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں. اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہوگا؟ جہاں پر بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, انہوں نے کہا کہ اوصانی یا رسول اللہ, مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وحیث ما کنتم. بس 4 لفظ مختصر سے, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی. دیکھیں یہاں بھی تقوی ہے, اللہ سے ڈرو. دوسری کیا بات بتائی؟ وحیث ما کنتم, جہاں کہیں بھی ہو. اب گھر میں ہیں, بیوی بچوں میں ہیں, بازار میں ہیں, کہیں پر بھی ہیں, دل میں اللہ ہے, بے فکر رہی ہے, کامیاب ہیں الحمدللہ. اور جہاں اللہ سے غافل ہوئے وہاں پر تباہی اور پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ